لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اس اسٹیج پہ تشریف فرما علماء کرام، شعراء اعظام، مہمانان کرام اور قابل قدر سامعین، یقیناً آج کا پروگرام دو تعلق سے رکھا گیا ہے. آج کے پروگرام کو دو نام دیا گیا ہے. It has two topics. اس کے پاس دو عنوان ہیں، دو ٹاپک ہیں، اور یقیناً دونوں ٹاپک پہ باتیں ہوئی ہیں. کچھ باتیں ہمارے جناب مفتی افضل امام صاحب قاسمی نے کی، اور برادر محترم مولانا عتیق اللہ صاحب قاسمی نے کی، اور قیمتی اور جامع بیان حضرت مولانا مفتی ابو عبیدہ صاحب قاسمی کا بھی آنے والا ہے. اس لیے آپ سب سنجیدگی کے ساتھ بیٹھیں اور ہر ایک بیان کو بالکل خاموشی کے ساتھ سننے کی پوری کوشش کریں. تو یقیناً آج کا پروگرام دو عنوان سے ہے. آج کے پروگرام کو دو نام دیا گیا ہے. آج کے پروگرام کا تعلق ایک طرف نئے گھر سے ہے، نیو ہاؤس، اور دوسری طرف پالیٹکس سے ہے، مطلب سیاست سے ہے. تو یقیناً دونوں موضوع، دونوں گفتگو کا جو محور اور مرکز ہے، اور دونوں ٹاپک بالکل جامع ہے، انکریڈیبل ہے. اس لیے انشاءاللہ دونوں پہ بات کی جائے گی، اور دونوں پہ اختصار کے ساتھ شارٹلی روشنی ڈالی جائے گی. اس لیے میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ سنجیدگی کے ساتھ آپ میری باتوں کو سماعت فرمائیں گے، اور اس لیے نہیں کہ صرف سن کے بھلا دیں گے، اس لیے کہ اسے دل میں جگہ دی جائے گی، اس لیے کہ اسے حرز جاں بنایا جائے گا، اس لیے کہ اسے ایکشن میں لایا جائے گا، اس لیے کہ اس کے ساتھ پریکٹیکل کا مظاہرہ کیا جائے گا، اس لیے کہ میری باتوں پہ ایکٹیو ہونا پڑے گا، اور پوری ایکٹیویٹیز کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. اس لیے سنیے گا اور پورے غور سے سنیے گا. میں نے ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب کبھی بھی کسی محتم شان کا آغاز ہوتا ہے، جب کبھی بھی کسی اچھے کام کی ابتدا ہوتی ہے، جب کبھی بھی اعلیٰ و عرفہ کام کا آغاز اور اس کی اوپننگ اور اس کی اسٹارٹ اور اس کی بگننگ ہوتی ہے، تو اس کی اسٹارٹ کے وقت، اس کے آغاز پہ، اس کے اوپننگ پہ اور اس کی بگننگ پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے.
اللہ کی حمد و ثنا کی جاتی ہے، اللہ کی تعریف کی جاتی ہے اور اللہ کے پریز کیے جاتے ہیں۔ اللہ کو ایڈمائریبل اور پریزیبل مان کر اس کام کا آغاز کیا جاتا ہے۔ اور یقیناً آج کی مجلس بسم اللہ کے ٹھپے کی مجلس ہے، آج کی جو مجلس ہے بسم اللہ کے اسٹمپنگ کی مجلس ہے، آج کا جو پروگرام ہے بسم اللہ کے مہر کا پروگرام ہے، اس لیے کہ آج گھر کا آغاز ہونے جا رہا ہے، آج گھر کی ابتدا ہونے جا رہی ہے، آج گھر میں انٹری ہوگی، آج گھر میں دخول ہوگا اور آج سے گھر میں لوگ خود و باش اختیار کریں گے، آج سے گھر میں لوگ رہائش اور قیام کا انتظام کریں گے، آج سے لوگ گھر میں انٹری لیں گے اور وہیں ان کا قیام و طعام ہوگا اور ان کی سلیپنگ ہوگی اور ان کی وہیں ریسٹنگ ہوگی اور وہیں ان کو رہنا پڑے گا۔ ایسے وقت میں جب بھی کوئی کام کیا جاتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے ایک مسلم کو، ایک مومن کو، کلمہ گو کو اور اسے جو ایک لارڈ کو مانتا ہے، ایک گاڈ کو مانتا ہے، ایک ایشور کو مانتا ہے، ایک کریٹر کو، ایک سسٹینر کو مانتا ہے، اس کے ماننے والا کام کے آغاز میں کیا کرتا ہے؟ کرتا یہ ہے کہ جب کبھی بھی کسی بھی کام کا آغاز کرتا ہے، کسی کام کی ابتدا کرتا ہے، کسی کام کی اسٹارٹنگ کرتا ہے تو فرمایا گیا کل امر دیوان لا یبدأ فیہ بسم اللہ فہو اقطع، کہ جب کبھی موسم شان کام کا آغاز ہوتا ہے تو اس وقت اس کے آغاز پہ اور اس کی اوپننگ پہ، اس کی ابتدا پہ، اس کی بگننگ پہ، اس کی اسٹارٹنگ پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے، گاڈ کا نام لیا جاتا ہے، ایشور کا، سسٹینر کا، کریٹر کا اور پوری دنیا کے مالک کا نام لیا جاتا ہے۔ کیوں نام لیا جاتا ہے؟ اس میں حکمت ہے، نام اس لیے لیا جاتا ہے کہ وہی پاورفل ہے، وہی تمام تر طاقت کا مالک ہے، وہی سپر پاور طاقت والا ہے اور اسی کی طرف اپنے کام کی نسبت جوڑنی چاہیے، اسی کی طرف اپنے کام کا سرا جوڑنا چاہیے، اسی کی طرف اپنے کام کا تکیہ لگانا چاہیے اور کہنا چاہیے بسم اللہ کے ذریعے سے میں اپنے کام کا آغاز کرتا ہوں۔ جو اللہ ہمارا ہے، پوری دنیا کا ہے، ہر انسان کا ہے، 18,000 مخلوق کا اور تمام چیزوں کا لارڈ ہے، اس طاقتور والی ذات کے نام سے میں اپنے کام کا آغاز کر رہا ہوں اور یقیناً ہر مسلم کو، ہر مومن کو اللہ کے نام سے اور اللہ کے اسم سے اور اللہ کی ذات سے، اللہ کے بابرکت اسماء سے اپنے کام کا آغاز کرنا چاہیے، اپنے کام کی اوپننگ کرنی چاہیے، اپنے کام کی شروعات کرنی چاہیے۔ یہ اسی میسج کو اس حدیث میں بتایا گیا، اسی سندیش کا ذکر اس حدیث میں ہے اور اسی پیغام کا ذکر اس حدیث میں، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے۔ اور جب ایک مومن اللہ کے نام سے کسی کام کا آغاز کرتا ہے تو وہ مومن اور مسلم دوسروں سے ممتاز ہو جاتا ہے، دوسروں سے الگ ہو جاتا ہے، اس کی پہچان الگ ہوتی ہے، اس کی شناخت الگ ہوتی ہے، اس کی علامت الگ ہوتی ہے، اس کی آئیڈینٹیفائی الگ ہوتی ہے اور اسے جو جانا اور پہچانا جاتا ہے، اس کی جو ریکوگنائزنگ ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، اس کی شان الگ، اس کی پہچان الگ اور اس کی جان الگ، اس کے اعمال الگ، اس کی کردار الگ، اس کے افعال الگ اور اس کا ایکشن بالکل الگ ہوتا ہے۔ ہر چیز کی ابتدا میں جو بہترین کام ہو، جو موسم شان عمل ہو، اس کی ابتدا میں اللہ کا نام لیتا ہے۔ اگر کوئی کھانا کھاتا ہے تو پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے، پھر کھانا کھانے کے بعد اللہ
کی تعریف کرتا ہے، اللہ کی بڑائی اور اس کی کبریائی بیان کرتا ہے، اور اسی طریقے سے جس کام کو انجام دیتا ہے، مائیں چاول چنتی ہیں تو بسم اللہ پڑھتی ہے، ہماری بہنیں آٹا گوندتی ہیں تو بسم اللہ پڑھتی ہے، چولہا جلاتی ہے تو بسم اللہ پڑھتی ہے، اور اسی طریقے سے ہر ماؤں کو، ہر بہنوں کو، ہر بیٹیوں کو، اور ہر آدم کے افراد، آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں کو اپنے کام کا آغاز بسم اللہ سے کرنا چاہیے، خدا کے بابرکت نام اور خدا کے بابرکت کلام سے کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو کام اللہ کے نام سے، اس کے کلام سے شروع ہوتا ہے جو کام، اور جس کام کا آغاز اللہ کے نام سے ہوتا ہے وہ کام ادھورا نہیں ہوتا، وہ کام پورا ہوتا ہے، اور صرف پورا نہیں ہوتا، اس پہ اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اس پہ اللہ کی حفاظتوں کے دستے نازل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے کام کو آگے لے جاتا ہے، ترقی پذیر کرتا ہے، ایسے شخص کے کام کو بڑھاتا ہے، اس پہ برکتیں ڈالتا چلا جاتا ہے۔ تو میں آج کے اس اسٹیج سے، آج کے اس پروگرام سے ہر ایک کو یہ میسج دینا چاہوں گا، ہر ایک کو یہ پیغام دینا چاہوں گا، میری ماں تم جو بھی گھریلو کام کو انجام دینا بسم اللہ کے ذریعے دینا، آغاز بسم اللہ سے کرنا، اور میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، تم جو بھی کام کرنا اچھا کام، اس کا آغاز بسم اللہ سے کرنا۔ بسم اللہ پاورفل چیز ہے، بسم اللہ طاقتور چیز ہے، بسم اللہ سے مدد آتی ہے، بسم اللہ سے برکت آتی ہے، بسم اللہ سے کام کمپلیٹ ہوتا ہے، بسم اللہ نہیں تو کام انکمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھنا پڑے گا اور رکھنا چاہیے، اور میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ اس تعلق سے پیش کی، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ۔ بسم اللہ کی طاقت کو دیکھیے، بسم اللہ کے پاور کو دیکھیے، بسم اللہ کے اسٹرینتھ کو دیکھیے، بسم اللہ کی قوت کو دیکھیے۔ اگر آپ کسی جانور پہ بسم اللہ جان بوجھ کے نہیں پڑھتے ہیں، مفتیان کرام میں پوچھ لیجئے، اور آپ جانتے ہیں، آپ کو جاننا چاہیے کہ جب کسی جانور پہ جان بوجھ کے ذبح کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا، وہ جانور حلال ہونے کے بجائے حرام ہو جاتا ہے، اس کا کھانا مسلمان کے لیے بیکار ہوتا ہے، وہ کھا نہیں سکتا۔ یہ بسم اللہ کی طاقت ہے، یہ بسم اللہ کی عظمت ہے، یہ بسم اللہ کا پاور ہے، یہ بسم اللہ کی اسٹرینتھ ہے، یہ بسم اللہ کی برکت ہے، یہ بسم اللہ کی تمام چیزیں ہیں، یہ بسم اللہ کے ذریعے سے آپ جانوروں کو حلال کر لیتے ہیں، اور بسم اللہ کے ذریعے سے آپ کا ذبیحہ اس لائق ہوتا ہے کہ آپ اسے کھا سکتے ہیں۔ ورنہ جو بھی قصائی اور جو بھی گوشت بنانے والا انسان بسم اللہ اگر جان بوجھ کے نہیں پڑھتا ہے، اور مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا ذبح کرتے وقت، تو اس کا گوشت بکتا نہیں ہے، اس کا گوشت فروخت نہیں ہوتا، لوگ اس سے متنفر ہو جاتے ہیں، لوگ اسے کہتے ہیں جس جانور پہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اللہ کے اسماء کا ذکر نہیں ہوا، ایسے گوشت کو ہم چھوئیں گے نہیں، ایسا گوشت ہمارے ہاڑی تک نہیں جائے گا۔ یہ بسم اللہ کی برکت ہے، اور یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کے ذریعے سے جانوروں کی جو کلنگ ہوتی ہے اسے جائز قرار دیا، ورنہ ہوتا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتے جانوروں کو کہ تم انسانوں کو چیڑ پھاڑ کر کے کھا لینا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ شرف بخشا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دولت دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ قوت دی، اور کہا کہ تم انسان ہو اور تمہیں یہ دولت دی جاتی ہے، تمہیں یہ قوت دی جاتی ہے، تمہیں یہ عزت و عظمت دی جاتی ہے کہ تم جانور پہ بسم اللہ پڑھ کے جانور ذبح کرو گے، جانور حلال بھی ہوگا اور کھاؤ گے بھی، مطلب یہ ہوا کہ جان بھی لو ثواب بھی لوٹو۔
کیا کرو؟ جان بھی لو اور ثواب بھی لوٹو۔ قربانی کے ایام میں یہی ہوتا ہے، جان بھی لیتے ہیں، ثواب بھی لوٹتے ہیں۔ اللہ کا کیا نظام ہے، اللہ کی کیا قدرت ہے، اللہ کا کیا سسٹم ہے کہ ہم جان بھی لیتے ہیں اور ثواب بھی لوٹتے ہیں۔ یقیناً جب جب اللہ کی اطاعت کی جائے گی، اللہ کو مانا جائے گا، اللہ کو ایکسپٹ کیا جائے گا، اللہ کو قبول کیا جائے گا، تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ بے شمار فائدے دیکھنے کو دے گا۔ اور اگر اللہ کی نافرمانی کی جائے گی، اسلام سے بغاوت برتی جائے گی، اللہ سے بے وفائی دکھائی جائے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ذلت اور رسوائی کے اندر ڈالتا چلا جائے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے تمام کام کو اللہ کے سپرد کر دیا کرو، اور کام کی ابتدا میں اللہ کا نام لے لیا کرو۔ اور انسانوں کو یہ ذمہ داری اس لیے تھی، انسانوں کو جانوروں کے ذریعے سے چروایا اور پڑوایا اس لیے نہیں کہ انسانوں سے ایک بہت ہی اعلیٰ چیز مقصود تھی، وہ چیز اللہ کی عبادت تھی۔ انسانوں کی پیدائش، انسانوں کی کریشن اور انسانوں کی تخلیق، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کے تحت ہوئی تھی۔ اس لیے انسان کو باقی رکھا گیا، اور انسان کو جانوروں کے چیرنے اور پھاڑنے کے لیے نہیں رکھا گیا۔ انسان کو اللہ کی عبادت کے لیے جب رکھا گیا تو پھر تمام دنیا اس کے سپرد کی گئی، تمام چیزوں کو اس کے حوالے کر دی گئی، اور جانور اس کے حوالے۔ آپ اللہ کا نام لیجئے اور چڑیے، ذبح کیجئے، کھائیے پیجئے، لذت اٹھائیے اور تسکین حاصل کیجئے۔ تو اللہ کے نام سے اپنے تمام کام کا آغاز کیجئے گا، ورنہ آج ہمارا معاشرہ اس قدر کرپشن کا شکار ہو گیا ہے، اس قدر کرپٹڈ ہو گیا ہے کہ وہ نوجوان جنہیں بسم اللہ سے اپنے کام کا آغاز کرنا چاہیے تھا، وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور گانا گا رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، گالیاں بک رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، گالن گلوچ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک طرف کام کرتے ہیں، ایک طرف خدا سے بغاوت کر رہے ہیں، ایک طرف خدا سے بے وفائی کر رہے ہیں، ایک طرف خدا سے جنگ مول لے رہے ہیں۔ تو ایسا ہم سب کو نہیں کرنا ہے۔ ہم سب کو جو بھی اعلیٰ و عرفہ کام کرنا ہے، اپنی زندگی کے اچھے جو بھی کام کرنے ہیں، کام کرتے ہوئے اللہ کے نام سے اس کا آغاز کرنا ہے۔ یقیناً آج اس گھر کی ابتدا ہے، آج سے اس گھر کا آغاز ہے، اور گھر کے آغاز میں قرآن کریم کے ٹھپے لگا دیے گئے ہیں، اور علماء کرام کے بیانات کی اسٹمپنگ لگا دی گئی ہے، علماء کرام کے قال اللہ و قال الرسول کی صداؤں کی مہریں لگا دی گئی ہے کہ اس گھر میں برکت ہوگی، اور اس گھر میں آفتوں کا نزول نہیں ہوگا، اس گھر میں اللہ کی مدد نازل ہوگی۔ یہ قرآن کی برکت ہے، یہ بسم اللہ کی